ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں قبر و حشر اور پل صراط کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنت یا دوزخ ٹھکانہ ہوگی۔ اس دنیا میں کی جانے والی نیکیاں دار آخرت کی آبادی جبکہ گناہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں جیسے نماز اور کچھ باطنی مثلا اخلاص، اسی طرح بعض گناہ بھی ظاہری ہوتے ہیں جیسے قتل اور بعض باطنی جیسے تکبر۔ اس پرفتن دور میں اول تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بہت ہی کم ہے، اور جو خوش نصیب اسلامی بھائی گناہوں کے علاج کی کوششیں کرتے بھی ہیں تو ان کی زیادہ تر توجہ ظاہری گناہوں سے بچنے پر ہوتی ہے۔ ایسے میں باطنی گناہوں کا علاج نہیں ہو پاتا، حالانکہ یہ ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک باطنی گناہ بے شمار ظاہری گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا قتل، ظلم، غیبت اور چغلی جیسے گناہوں کے پیچھے کینے اور کینے کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر باطنی گناہوں کا تسلی بخش علاج کر لیا جائے تو بہت سے ظاہری گناہوں سے بچنا انشاءاللہ تعالی بے حد آسان ہو جائے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ جیسے عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ باطنی گناہوں کا تعلق عموماً دل کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا دل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ القوی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جس کی حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے وہ تمہارا دل ہے، کیونکہ یہ تمام جسم کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تیرا دل خراب ہو جائے تو تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے، اور اگر تو اس کی اصلاح کر لے تو باقی سب اعضاء کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ دل درخت کے تنے کی مانند ہے اور باقی اعضاء شاخوں کی طرح، اور شاخوں کی اصلاح یا خرابی درخت کے تنے پر موقوف ہے۔ تو اگر تیری آنکھ، زبان، پیٹ وغیرہ درست ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل درست اور اصلاح یافتہ ہے، اور اگر یہ تمام اعضاء گناہوں کی طرف راغب ہوں تو سمجھ لے کہ تیرا دل خراب ہے۔ پھر تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ دل کا فساد اور سنگین ہے، اس لیے اصلاح قلب کی طرف پوری توجہ دے تاکہ تمام اعضاء کی اصلاح ہو جائے اور تو روحانی راحت محسوس کرے۔ پھر قلب کی اصلاح نہایت مشکل اور دشوار ہے، کیونکہ اس کی خرابی خطرات و وساوس پر مبنی ہے جن کا پیدا ہونا بندے کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے اس کی اصلاح میں پوری ہوشیاری، بیداری اور بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اصحاب مجاہدہ و ریاضت اصلاح قلب کو زیادہ دشوار خیال کرتے ہیں، اور ارباب بصیرت اس کی اصلاح کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی پر ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کے علاج پر بھی بھرپور توجہ دینا لازم ہے، تاکہ ہم دار آخرت کو ان کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور ہر اسلامی بھائی پر باطنی گناہوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں باطنی گناہوں کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔